بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر ودمم بالخير وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، ہم نے پچھلی چند محافل سے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کرنا شروع کیا تھا. ہم 5ویں پارے پہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے پہنچ چکے ہیں. آپ میں سے جس نے جو ہے وہ ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی، وہ ترجمۃ القرآن کی جو پلے لسٹ ہے ہماری، اس کے اندر سے جا کے دیکھ سکتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 71 سے 76 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی مختصراً تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آئیے ہم آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والو یہ لفظ جو ہے، جب بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جو ہیں، وہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں، جب آمنو کا لفظ آتا تو وہ بڑے غور سے سنتے. جو بھی بات ہوتی ان کو پتہ تھا کہ ایمان والے اس وقت ہم ہیں، تو وہ بڑے غور سے سنتے کہ ہمارے لیے کوئی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. بچاؤ کا سامان کب لیا جاتا ہے؟ جب کوئی لڑائی ہو رہی ہو. ساری بات ہے، کوئی کسی سے جو ہے وہ کسی سے مرنے کا خطرہ ہو، کوئی بندہ آپ کو مارنے لگا ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لڑائی ہو رہی ہو کہیں تو پھر ہی بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کا سامان پکڑ لو. فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، تم مختلف گروہوں میں نکلو یا پھر اکیلے اکیلے، دونوں صورتوں میں اپنا اپنا جو بچاؤ کا سامان ہے وہ لے لو. جس سے اپنی جان بچانی ہے وہ سامان لے لو. اگر کوئی 4 بندے اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں تو پھر وہ آپس کا جو سامان ہے وہ لے لیں، اور اگر جو ہے وہ ایک ایک بندہ جا رہا ہے تو وہ اپنا اپنا سامان جو ہے وہ لے لے تاکہ اپنی جان کا وہ دفاع کر سکے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبْطِئَنَّ، اور بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر کر دیتے ہیں. یعنی جنگ ہو رہی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ چلیں، سب لوگ چلیں، لیکن کچھ لوگ پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے، سارے لوگ نہیں گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو آرام سے جاتے ہیں، ذرا تیاری شیری کر کے تو پھر یہاں سے نکلتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر کر دیتے ہیں جانے میں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، تو اگر تو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ پہلے سے جنگ میں موجود ہیں تو ان کو ذرا سی شکست ہونے کا کوئی تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے. کالا، تو جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے ہم پر انعام کر دیا ہے. اذ لم اکم معہم شہیدا، ورنہ ہم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہوتے. ٹھیک ہے، اور ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے. یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ جاتے تو ہم بھی، ظاہری بات ہے کہ شکست ہوتی اور ہم بھی مارے جاتے، ہم بھی شہید ہوتے، تو ہم گھر پہ ہیں، بڑا بہتر ہے، ہم بچ گئے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی اللہ کا فضل ملتا ہے جنگ کے میدان میں، یعنی اگر کوئی تمہیں فتح ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی نہیں ہے. یعنی وہ تم سے کبھی بھی ہنس کے بات نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معہم، کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کی جگہ ہوتے. ٹھیک ہے، فَفَوْزَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو ہمیں بھی بڑی کامیابی مل جاتی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی آج اس میدان میں ہوتے اور کامیابی مل جو گئی ہے تو ہم بھی ساتھ ہوتے،
ہم بھی جو ہے وہ کامیاب ہو کے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور آج ہمیں بھی لوگ تعریفی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی حسدی لوگ ہیں، جل رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پیچھے رہتے ہیں، اگر کوئی مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے ہم نہیں گئے، اور اگر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم بھی اگر ان کے ساتھ ہوتے تو بڑا بڑا فائدہ ہونا تھا، بڑا مزہ آنا تھا، ہمیں بھی لوگ مبارکیں دیتے۔ فل یقاتل، پس چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، یعنی وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں۔ یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی کامیابی نہیں چاہتے بلکہ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو ان کو کیا چاہیے؟ فَلْيُقَاتِلْ، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں، اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، لڑتے رہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جو اللہ کے راستے میں لڑے، فَيُقْتَلْ أَوْ يُغْلِبْ، یا وہ قتل کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کو دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر دیں گے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا، یا تو وہ خود شہید ہو گیا یا پھر وہ غالب آ گیا، غازی ہو کے واپس آ گیا، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، کمزور لوگوں کی خاطر کیوں نہیں جنگ کرتے، کیوں نہیں جو ہے وہ کمزور لوگوں کی مدد کرتے؟ من الرجال والنساء والولدان، عورتیں، مرد، بچے بیچارے بلک رہے ہیں، بیچارے پریشانی کے عالم میں، فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، پوری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے، تو تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تم ان کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قیامت والے دن مسلمانوں پوچھیں گے تم سے کہ تم ان کی مدد کرنے کیوں نہیں گئے، تم نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھوں گا، بالکل پوچھوں گا تم سے کہ تم نے ان کی ہیلپ کیوں نہیں کی؟ وہ پکار رہے تھے، دے آر کرائنگ، وہ چیخ رہے تھے، تم نے مدد کیوں نہیں کی ان کی؟ بچے تھے، عورتیں تھیں۔ ابھی تک کی جو رپورٹ آئی ہے، ابھی تک فلسطین میں تقریباً 31,000 لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ 31,000 لوگوں کو جو ظالم اسرائیلی ہیں انہوں نے اس دنیا سے رخصت کر دیا ہے، یعنی وہ شہید ہو چکے ہیں، تو آپ لوگ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو ابھی بھی خدارا میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ فلسطین کی مدد کریں، اور اس کے لیے ایک مین پوائنٹ لیں، اس کے لیے اپنا جو ہے وہ مطمع نظر لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ لوگوں کے سامنے جائے، اور ہماری طرف سے جو بھی پیغام ہے وہ ضرور جانا چاہیے کہ ہم جو ہے فلسطین کے ساتھ ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا اخرجنا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پکار پکار کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، ہمیں اس علاقے سے نکال، اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، وہ تو ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہے، وہ تو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی جان نہیں بخش رہے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وہ ان کی یہی دعا ہے کہ اے اللہ اپنی طرف سے ہمارا کوئی دوست مدد جو ہے وہ اپنی طرف سے ہمارا کوئی دوست جو ہے وہ یہاں پہ بھیج دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اپنی طرف سے کوئی مددگار ہی بھیج دے۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو مسلمانوں سے تو کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسرے ممالک سے ان کو کوئی امید نہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں بیچارے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں نا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ شیطانی رستوں پہ جا کے لڑتے ہیں، شیطان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حکم دیتا ہوں تمہیں کہ شیطان کے دوستوں کو مارو۔ یعنی جو اسرائیلی ہیں وہ مسلمانوں پہ فلسطین میں، غزہ میں ظلم کر رہے ہیں، ان کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ یہاں پہ بہت سارے مسلمانی ملک ہیں، جیسے یمن ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ممالک ہیں، مصر ہے، وہ بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں، ایران بھی مدد کر رہا ہے، لیکن
جو ہمارے جو ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، اس طرف سے کوئی بھی ہیلپ جو ہے وہ نہیں پہنچی. تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے. مسلمانوں کو اس کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے، اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. ان قید الشیطان کان ضعیفا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کی چال ہمیشہ آخر میں کمزور پڑ جاتی ہے. تو پھر تمہیں، اگر تم مضبوط نہیں ہو تو پھر اس کی جو کمزور چال ہے نا وہ بھی تم پر بھاری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکام بالا تک ہماری آواز پہنچ سکے. اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان.